فصل فصل لربك لربك وانحر وانحر إن إن شانئك شانئك هو هو الأبتر. الأبتر. صدق صدق الله الله العظيم. العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ورتل القرآن ترتيلا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، ولا صعب إلا ما جعلته صعبا. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے، اور دعا گو بھی ہوں کہ اللہ رب العزت آپ تمام کو ابد الآباد اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ تجوید کا ہر سبق ہمیں قرآن پاک کے حسن اور معنی کی حفاظت سکھاتا ہے۔ آج ہمارے سامنے اسکرین پہ جو سبق موجود ہے، اس سبق کا نام ہے حرکات، تنوین، نون ساکن، سکون، جزم۔ یہ مختلف چیزیں ہیں جو آج آپ کو سبق نمبر 5 میں بتائی جائیں گے۔ تو حرکات، جس کو ہم فتحہ، کسرہ، ضمہ کہتے ہیں۔ تنوین کیا ہے؟ جزم یا سکون، جس کو ہم نے کہا یہ کیا ہے؟ نون ساکن اور تنوین میں کیا فرق ہے، یعنی نون تنوین اور نون ساکن میں کیا فرق ہے؟ یہ ساری چیزیں آپ کو انشاءاللہ آج بتائی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ آج جو باتیں ہمارے سامنے آئیں اس کے ذریعے سے ہماری تلاوت میں درستی فرمائے، ہم سے راضی اور خوش ہو جائے۔ زبر یعنی فتحہ، زیر، کسرہ اور پیش ضمہ، ان کی پہچان ہم کریں گے، اور متحرک حروف کے تلفظ کی ادائیگی کا جو طریقہ ہے وہ ہم جانیں گے۔ حرکات کے ساتھ تلفظ مختلف ہو جاتا ہے، وہ بھی ہم جانیں گے، اور حروف پر جو آنے والی علامتیں ہیں اس کو بھی ہم جانیں گے۔ تو آپ کے سامنے دیکھیے، آج سبق میں سب سے پہلے جو چیز بتائی جائے گی وہ یہ ہے کہ الحرکات، عربی میں حرکات جو ہے وہ 3 ہوتے ہیں۔ زبر زیر پیش کے مجموعے کا نام کیا ہے؟ الحرکات۔ زبر زیر پیش کے مجموعے کا نام کیا ہے؟ الحرکات، جس میں سب سے پہلے آپ کے سامنے اسکرین پہ جو لکھا ہے وہ زبر ہے، فتحہ۔ جی بالکل صحیح۔ عربی میں فتحہ جو ہے فتح سے، لفظ فتح سے بنا ہے، جس کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ فتح یفتح معنی کھولنا۔ چونکہ زبر یعنی فتحہ زبان اور منہ کو کھول کر ادا کیا جاتا ہے، یعنی جب ہم کوئی ایک ایسا حرف ادا کرتے ہیں جس کے اوپر زبر ہوتا ہے تو اس کو پروناؤنس کرتے ہوئے ہمارا منہ کھل جاتا ہے۔ اب با، تو با ہے، با، جیم ہے تو منہ نہیں کھلا، لیکن ہم جا، جا، جیم کے اوپر اگر زبر ہے تو ہم کیسے پڑھتے ہیں؟ جا، تو منہ کھل گیا، اس لیے اس کو فتحہ کہتے ہیں۔ تو گویا یہ وہ حرکت ہے زبر کی یا فتحہ کی، وہ حرکت ہے جو حروف کو کھول دیتی ہے، یا منہ کو کھولنے کا جو عمل ہے اس کو ظاہر کرتا ہے یہ زبر یا یہ حرکت۔ ٹھیک ہے، بات سمجھ آ گئی نا؟ یہ علامت ہم سب جانتے ہیں، یہ بہت بیسک چیز ہے۔ ترچھی، جو ایک کراس لائن ہوتی ہے نا، اس کراس لائن کی طرح گویا کہ یہ لکھا جاتا ہے زبر۔ جی، اس میں ایک
دو تین چیزیں لکھی ہوئی ہیں. پہلی چیز کیا لکھی ہے اس میں؟ کہ آپ نے فتح کی شکل کو تو آپ نے جان لیا، فتح کے معنی آپ نے جانیے کہ فتح کو فتح کیوں کہتے ہیں. ایک تیسری جو چیز ہے وہ ہے فتح کی ادائیگی. اس میں عام طور پہ غلطی کرتے ہیں لوگ قرآن پڑھتے ہوئے، الفاظ قرآن کو ادا کرتے ہوئے، کہ جیم کو جا پڑھا جائے گا، منہ اوپر کی طرف کھلے گا اور آواز لمبی نہ ہوگی. آواز لمبی نہ ہوگی مطلب جیسے مثالیں آپ کے سامنے اسکرین پہ ہے، حمزہ زبر آ. جی، تو اب اس کو ہم پڑھیں حمزہ زبر آ، تو آواز میں مد نہیں ہونا چاہیے، کھینچنا نہیں چاہیے. ہا زبر ہا، ہا ہونا چاہیے، ہا نہیں ہونا چاہیے. ہم؟ عین زبر یا عین فتحہ آ، آ نہیں ہونا چاہیے. اب دیکھیے اس کو جو ملا کے جو الفاظ لکھے گئے ہیں، واراد، واراد، اس کو اگر کوئی شخص پڑھے واراد، وزارا کو کوئی اگر پڑھے وزارا، تو یہ غلط ہوگا یا صحیح ہوگا؟ غلط ہو جائے گا. یقیناً غلط ہوگا، کیونکہ الف نہیں ہے. جب یہاں پہ یوں یوں الف لگ جائے یا یہاں پہ الف لگ جائے تو ذرا، تو ٹھیک ہے، یہ صحیح ہے کیونکہ الف بنا ہوا ہے. یا عین کے بعد الف بنا ہے تو ذرا کے بجائے آپ ذرا، اس کا ہمیں دھیان کرنا ہے. صراط جی الذین انعمت کو انعمت علیہم، دراسا کو جی. جی بتائیے کیا ہے، آواز نہیں آئی آپ کی. کیا کہا آپ نے؟ کس نے کہا؟ مجھے آواز نہیں آئی. جی ٹھیک ہے. اب میں یہ چاہوں گا کہ آپ میں سے ہر شخص ایک ایک لائن ذرا مجھے پڑھ کے سنائے. اسکرین پہ مجھے سب سے پہلے جو نظر آ رہے ہیں ارشد حسین، جی پڑھ کے جی بتائیے ارشد بھائی کیسے پڑھیں گے یہ والی لائن. جی یہ جی ورد گڈ، وزر ماشاء اللہ. زرع زرع ہاں درس. بس جی یہی تک. عبد العظیم قاسم نظر آ رہے ہیں نیکسٹ میں. جی جی جی، وہی لائن. دوسری. ضرب، شرع، وقب، حشر، قسم. بس ایک ایک لائن پڑھیے. اس کے بعد محمد تنویر احمد آپ پڑھیے تیسری لائن، کیسے پڑھیں گے اس کو؟ تیسری لائن یہ والی. کتب سے. ہوں جی جی. كتب، قرأ، أكل. جی. اس کے بعد نظر آ رہی مدیحہ فاطمہ، آپ پڑھ کے بتائیے تیسری لائن. كتب، ہوں قرأ، أكل، ذهب، زعم. ٹھیک، بہت مناسب. ابھی چونکہ ہمارا موضوع مخرج نہیں ہے کہ آپ نے کون سا کاف کون سا حرف غلط نکالا، چونکہ یہ میرا ٹاپک نہیں ہے ابھی آج کا. ٹھیک ہے. زوم یوزر کون صاحب ہے سامنے؟ زوم یوزر صاحب کون ہے یا صاحبہ کون ہے؟ جی. اس کے بعد اسکرین پہ ہیں آمنہ سلیقہ، آخری لائن پڑھ کے بتائیے. آخری لائن کیسے پڑھیں گے؟ حضر، وصل، نظر، أفل، كسب. بہت خوب.
تو آپ لوگوں نے دیکھا کہ ہمارے تمام بھائیوں نے اور تمام بہنوں نے بہت صحیح پڑھا، اس کو بالکل ویسے ہی پڑھنا ہے. یعنی اس کو جب زبر ہے تو زبر کی آواز میں کھچاؤ نہیں ہونا چاہیے، مد نہیں لگنا چاہیے. وارادا، قارا، اکلا، اس طرح نہیں ہونا چاہیے. تو بہت صحیح آپ لوگوں نے پڑھا. اس میں بس آپ کو اس چیز کا بہت قاعدے سے دھیان رکھنا ہے. جی، اب اس کے بعد ہم چلتے ہیں اگلے صفحے پہ. یہ کیا چیز ہے؟ یہ ہے کسرہ. اس کو اردو میں ہم کہتے ہیں زیر. جی، یہ بھی ایک کراس لائن ہوتی ہے جس کو ہم کی بورڈ اگر کمپیوٹر وغیرہ کی ہم دیکھیں تو سلیش لائن جس کو ہم کہتے ہیں. تو اوپر ہوگی سلیش لائن، اوپر جو ہوگی کراس تو زبر ہو جاتا ہے، اور وہ نیچے بنی ہوگی تو زیر ہو جائے گا. تو اب اس میں بھی وہی تین چیزوں کا ہمیں خیال کرنا ہے. کسرے کی شکل آپ نے جان لی، کسرہ کی آواز کیسے ہوتی ہے وہ جاننا ہے. فتحہ کی آواز آپ نے جانا، اکلا، با، ما، نا، جا، جانا نا. اور کسرہ کی آواز ای، بی، لی، نی. جی، اس طرح آواز آئے گی. عربی زبان میں عربی حروف کے نیچے یہی ایک ترچھی لکیر نیچے اگر بنی ہوگی تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ کسرہ. کسرہ کے معنی کسر سے نکلا ہے. کیا معنی کسر؟ توڑنا، اڑنا، ہے نا؟ کاٹنا. توڑنا، کاٹ. اس میں جھکانا کا مفہوم بھی ہے نا؟ جھکانا بھی، جو کوئی چیز توڑیں گے تو گویا کہ وہ ایک جھکانے کے مفہوم میں بھی آتا ہے. چونکہ زبان جب ہم کسی ایسے حرف کو ادا کرتے ہیں جس کے نیچے کیا ہوگا؟ زیر ہوگا. ہم اردو بھی کہتے ہیں ہم نے فلاں آدمی کو زیر کر دیا، گفتگو میں زیر کر دیا، پچھاڑ دیا. اس کو ہم اردو میں کہتے ہیں زیر کرنا، یعنی نیچے کر دکھایا، اس کو جھکا دیا. تو چونکہ جو زیر کا حرف ہے، جس حرف کے نیچے زیر ہے، اس کو ادا کرتے ہوئے ہماری زبان نیچے رہتی ہے یا اوپر رہتی ہے؟ نیچے رہتی ہے نا. تو زیر رہتی ہے. ہم اس حرف کو زیر کر کے پڑھتے ہیں، بی، می، لی. تو اسی لیے اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ زیر کہتے ہیں. اور عربی میں اس کو کسرہ کہتے ہیں. یعنی منہ نیچے کی طرف رہنا چاہیے. زیر کے پروناؤنسیشن میں، زیر کی ادائیگی میں ہماری زبان اوپر کے بجائے نیچے رہنی چاہیے. اور اس میں بھی وہی خیال کرنا ہے. کیا؟ دیکھیے اس میں آخری میں جو چیز میں نے لکھی ہے وہ بھی دیکھیے کہ جیسے ہم انگلش میں ٹن، پن، ہاں، عربی میں ہم کہتے ہیں جن، شن. یہ جو آواز ہوتی ہے یہ گویا کی بادو زیر بن. انگلش میں ٹی آئی این ٹن، ہے نا؟ تو اس طرح کی آواز ہوتی ہے گویا کی زیر کی. اچھا، یہ چیز ہے، دیکھیے یہ کیا ہے؟ آواز لمبی نہ ہو. اس میں بھی وہی بات ہے کہ آواز لمبی نہ ہو. کیا مطلب ہے اس کا؟ کچھ جملے آگے بھی میں نے نوٹ کیے ہیں، ان کو ہم ان لوگوں سے پڑھوائیں گے جن لوگوں نے فتحہ نہیں پڑھا. تو ہمارے سامنے اسکرین پہ ہیں سب سے پہلے واجدہ پروین. آپ پڑھیے ایک لائن اوپر کی. إبلي عريمة إرم عریمی حفظ ہے، ہاں چلیے ٹھیک ہے. ارامہ. حفظ كبدي. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد جو دوسری لائن ہے وہ پڑھیں گے محمد سلمان. ورث، هبط، شرب، ضحك، ركب. ٹھیک، ویری گڈ. اب دیکھیے اس میں ہا، بی، تا. اس کو کھینچنا ہے لاپرواہی میں. میں نے تو جو ہے وہ بالقصد اتنا لمبا کھینچا ہے،
لیکن بعض وقت بلا قصد لوگ کھینچ دیتے ہیں، حابیطا، ضاریبا، ضارابا، سمیعا، تو میعا ایسے کھینچ دیتے ہیں، تو اس کو کھینچنا نہیں ہے۔ اچھا، تیسری لائن پڑھیے اب انس عبداللہ، تیسری لائن کیسے پڑھیں گے؟ غضب، خطیفہ۔ آواز بہت ہلکی آئی اور بالکل غضیبہ اور خطیفہ مجھے سنائی دیا، ادینہ اور یہ تین جو لفظ ہیں یہ نہیں سنائی دیے، پتہ نہیں کیوں، مسئلہ کیا ہے آپ کے ہاں، کچھ نیٹ ورک کا ایشو ہو جاتا ہے۔ ہاں ابھی بھی نہیں سنائی دے رہی آواز، بہرحال اس کے بعد یمنا مجید، آخری لائن پڑھیے، کیسے پڑھیں گے؟ فرح، حذر، حمید، لبث، شہید۔ ہاں، تو یہ بھی بہت سمپل سی چیز ہے اور بہت عام سی چیز ہے، اس کو آپ لوگوں سے پڑھوانے کے دو مقصد تھے، یہ جو آپ لوگوں نے پڑھا اس کو پڑھوانے کے دو مقصد تھے، کوئی بتا سکتا ہے کیا مقصد تھا، کیوں میں نے سب سے پڑھوایا؟ ابھی ایک اور ہے، ایک اور پڑھوانے والی چیز آ رہی ہے۔ ایک تو مقصد یہ ہے کہ درست ادائیگی کا علم ہو جائے آپ لوگوں کو، کہ دانستہ نادانستہ کبھی اس طرح کی غلطی آپ سے ہو جاتی ہو کہ زبر میں الف لگ جائے، زیر میں یہ لگ جائے، اور پھر آگے جو چیز آ رہی ہے وہ ہے پیش، تو پیش میں بھی کبھی کبھی آواز کھنچ جاتی ہے، تو ایک تو یہ مقصد ہے کہ صحیح تلفظ آپ کو سمجھ میں آ جائے۔ دوسرا ایک مقصد کیا ہو سکتا ہے، مصباح النساء بتائیے کیا مقصد ہے؟ جی، یا کوئی بتائے کیا مقصد ہو سکتا ہے دوسرا؟ پہچان ہو جائے، جی پہچان ہو جائے اچھے سے۔ ہاں، پہچان ہو جائے، وہ تو ٹھیک ہے، وہ بتا دیا میں نے، پہچان ہو جائے، صحیح تلفظ کا علم ہو جائے، ہاں لفظ کی مقصد کیا ادائیگی ہو ہے؟ جائے۔ جی یہ عدنان جو بھائی، حرکات ہے، حافظ جی، حافظ جی، جی حرکات حرکات کی کا علم ہو پہچان ہو، جائے، حرکات کا حرکات کا علم ہو، علم جی ہو جائے، تلفظ کی ادائیگی کا علم ہو جائے، جی، صحیح پروننسیشن کیا ہوتا ہے فتحہ اور کسرہ کا، اس کا علم ہو جائے، بالکل صحیح۔ علم ہو، دوسرا جو اہم مقصد ہے وہ یہ ہے کہ میں بیچ بیچ میں بالاسم یعنی نام لے لے کر کسی کو میں مخاطب ہوتا ہوں، صرف یہ جاننے کے لیے کہ آیا آپ خالی آن لائن ہیں یا جی، واقعتاً مجھے توجہ بھی سن بھی رہے مرغوب ہیں۔ ہے۔ ہاں، یہ بھی بعض حضرات کیا ہوتا ہے، بعض ہماری بہنیں بھی اور مرد حضرات بھی، کہ اپنے کاموں میں مصروف ہو جاتے ہیں، تو ایسا مت کیا کیجئے کہ 1 گھنٹے کا جو کلاس ہے اس کو بہت ہی یکسوئی کے ساتھ بالتوجہ شریک ہوا کیجئے۔ تو بہرحال ماشاءاللہ سب لوگوں نے رسپانس دیا۔ اچھا، دوسری اب جو اسکرین پہ ہے وہ ہے ضمہ، یہ ضمہ جو ہے اس کو ہم اردو میں پیش کر کہتے ہیں، عربی میں اس کو ضمہ کہتے ہیں، اوپر ایک چھوٹا سا گول یا انگلش میں کرل نما جو ایک علامت ہوتی ہے وہ ایک ضمہ کی علامت ہوتی ہے، اور جس حرف کے اوپر یہ لگا ہوتا ہے ہم سب جانتے ہیں کہ اس کو ہم پڑھتے ہیں جیسے بو، میم کے اوپر ہوگا منہ، انگریزی لفظ جیسے لک ہم پڑھتے ہیں نا، LOOK، لک، ویسے ہی لک اگر ہم اردو میں لکھیں گے عربی میں تو لام کاف پیش لک، ایسے ہی لکھیں گے نا، تو بالکل اس طرح آواز ہونی چاہیے۔ تو ہمیں پہلی چیز کیا ہے، اس کی آواز کو سمجھنا، اس کی شکل کو سمجھنا ہے، پہچاننا ہے، پہچان ہونی ہے، اور اس کی پھر آواز کو بھی جاننا ہے، اور پھر یہ بھی جاننا ہے کہ ہم اس کی ادائیگی کیسے کریں گے۔ اب عربی میں جو ضمہ ہے، ضم کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ کسی چیز کو ضم کر دینا، ہم اردو میں بولتے ہیں ضم کر دینا، یعنی قاسم کیا معنی ہے ضم کے ملا معنی؟ دینا، ملا ملا دینا۔ دینا، ہاں، ملا دینا، جوڑ دینا، ضم کے معنی۔
اب چونکہ پیش کو ضمہ ہم اس لیے کہتے ہیں، اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کو ادا کرتے ہوئے کیا چیز مل جاتی ہے؟ کیا چیز مل جاتے ہیں؟ شفتین، دونوں ہونٹ مل جاتے. واہ، دونوں ویری ہونٹ. گڈ، ماشاء اللہ. شفتین مل جاتے ہیں. شفتین واؤ کا مخرج ہے چونکہ، تو واؤ کو ادا کرتے ہوئے یا ضمہ کو ادا کرتے ہوئے دونوں ہونٹ گولائی سے ناتمام ملنا. دیکھیے آپ نے جو پڑھا ہے، دونوں ہونٹوں کا ناتمام ملنا ہی کس کا؟ واؤ کا مخرج ہے، یا واؤ یا ضمہ کی جو ادائیگی ہوتی ہے اس وقت بھی گویا کہ یہی کیفیت ہوتی ہے. اس لیے اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ضمہ. گویا جس حرف کے اوپر ضمہ ہوتا ہے اس کو ہم گول ہونٹوں سے ادا کرتے ہیں، ہونٹوں کو ملا کے ادا کرتے ہیں. اچھا، اب اس میں بھی وہی بحث ہوگی، وہی احتیاط ہونی چاہیے. کون سی؟ آخری میں یہ جو لکھا ہے کہ آواز لمبی نہ ہو، آواز لمبی نہ ہو، آواز کو لمبا نہ کیا جائے. جی کیسے؟ آگے دیکھیے اس کی. ہم یہاں پہ مثال کہاں گئی اس کی؟ یہ ہے، دیکھیے کیا ہے. اس کو کیسے پڑھیں گے؟ حمزہ ضمہ او، ہا ضمہ ہو. جی کس نے نہیں پڑھا ابھی تک؟ پڑھیے، جس نے نہیں پڑھا وہ پڑھے. کلاس ناہید ہم نے اختر، نہیں. ہاں پڑھیے پہلی لائن. جی پڑھیے، ناہید اختر پڑھیے. جی اس کے بعد عبد القادر صاحب پڑھیں گے. عبد القادر صاحب ہیں آواز نہیں آ رہی ہے تقریباً آپ کو؟ دوسری لائن. نہیں آ رہی ہے آپ کی آواز؟ اب آ رہی ہے. ہاں اب پڑھیے. میں نے وہ کیا ہے اس کو تو سمجھ میں نہیں آ رہا. یہ اب پڑھیے پہلی لائن. یہ پہلی لائن اسکرین نہیں سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ ہاں، اکلو، ہوں، جروزی، ہاں سرورو، ہاں حرومو، ہاں کتبو. ٹھیک ہے. تو اب آپ دیکھیے اس میں پہلے لفظ میں دونوں میں تینوں حرف پہ ضمہ ہے، تین حروف ہے نا، حمزہ کاف لام. دوسرے میں کتنے حروف پر ضمہ ہے؟ کتنے حروف پر ضمہ ہے؟ دو، جیم دو. اور را کے اوپر، اور زائی دو. کے نیچے کسرہ ہے یعنی زیر. تو جس حرف کے اوپر ضمہ ہوگا اس حرف کو کہتے ہیں مضموم. اس حرف کا نام ہوتا ہے مضموم. میم ضاد میم واو میم. اور جس حرف کے نیچے کسرہ ہوگا اس حرف کو ہم کہتے ہیں مکسور. میم کاف سین واو را. اور اسی طریقے سے فتحہ اگر ہوگا تو ہم اس حرف کو کہیں گے مفتوح. یہ ہا کے اوپر دیکھیے کیا ہے؟ فتحہ. تو یہ ہا کیا ہوگا؟ مفتوح. جی چلیے دوسری لائن پڑھیے. دوسری لائن پڑھیں. ہمارے عبد القادر صاحب موجود ہیں؟ دوسری حضور لائن بتائیے کیسے پڑھیں گے؟ حضوء، ہاں فروتو، عمر، ہاں. صحف، جروف. صحفو میں قاری صاحب تھوڑا سا کھنچ گیا ہے، یہی مجھے بتانا ہے. تھوڑا سا واؤ لگ صحف، گیا ہے. صحف، ہاں صحف. ہاں کھینچنا بالکل صحیح. ماشاءاللہ آپ تو قرآن اچھا پڑھنے والوں میں ہیں، تو یہ بلا قصد ہو گیا، بلا کسی خیال کے، تو انشاءاللہ ایسی غلطی نہیں ہوگی. صحف، جی صحف. فروت، حمر، ہے نا، اس طرح پڑھیں گے. مصباح النساء تیسری لائن پڑھیے، یہ والی. جی سید حسان تیسری لائن پڑھیے.
तीसरी क्या, बल्कि हाँ तीसरी लाइन उमूरी, ये वाली। उमूरी, रुसूलु, नुजूरी, दुसूरी, सुरूरी। वेरी गुड, माशाल्लाह। इरम चौथी लाइन पढ़िए। जुबुरी, हसुना, जुफुरी, तुफुरी, हुलुमा, उक़दी। हाँ ठीक है, तो आप सबने पढ़ा, किसी का रह गया, किसी ने नहीं पढ़ा? तनवीर भाई आप हैं मौजूद, सुन रहे हैं हमको, या ड्यूटी पर हैं? जी, आप अनम्यूट होते हैं मगर आवाज नहीं आती, कुछ मसला है शायद आपके पास। शुहुबु, जुबारा, नुफीखा, खुलिका, हुदिया। क्लियर है? बात समझ में आ गई सबके ना? तो ये जी जी जी। फतहा, कसरा और दम्मा, फतहा, कसरा और दम्मा। फतहा को जबर, कसरा को जेर और दम्मा को पेश कहते हैं। जिस हर्फ के ऊपर जबर होगा उस हर्फ को मफ्तूह कहेंगे, जिस हर्फ के नीचे जेर होगा उस हर्फ को मकसूर कहेंगे, जिस हर्फ के ऊपर पेश लगा होगा उस हर्फ को क्या कहेंगे? मदमूम। मजमूम। जी, मदमूम। हाँ, अब तो हो गई बात कि एक जबर, एक जेर और एक पेश। लेकिन कभी कभी आपको ऐसा भी मिलेगा कि दो जबर बने होंगे, एक जबर उसके ऊपर दूसरा जबर, एक जेर उसके नीचे दूसरा जेर, फिर एक पेश, फिर उसी के साथ उल्टा पेश, या उसके साथ में एक दूसरा पेश भी बना होता है। दोनों तरीके होते हैं जी। इसको हम कहते हैं तनवीन। जी, तनवीन यानी दो जबर, दो जेर, दो पेश, इसको क्या कहा जाता है? तनवीन। और अरबी में दो जबर की तनवीन को तनवीन अल्फत्ह, और दो जेर की जो तनवीन होगी उसको तनवीन अल कसर, तनवीन उल कसर। और जो दो पेश की तनवीन होगी यानी दो पेश होंगे उसको तनवीन दम। बात समझ में आ गई? ठीक है, तनवीन के माने क्या हैं? तनवीन के माने होते हैं नून पैदा करना, नून बनाना। लुग़वी माने, लिंग्विस्टिक मीनिंग इसकी, नून बनाना या नून पैदा करना। क्यों कहते हैं नून पैदा करना? क्योंकि जिस हर्फ के ऊपर ये दो जबर या दो जेर या दो पेश लग जाते हैं उसमें नून की आवाज पैदा हो जाती है ना, कि नहीं होती? इसीलिए इसको नून तनवीन भी कहा जाता है। फिर मैंने हैंड रेस कर दिया, इसको पता नहीं है मुझे कैसे हैंड रेस हो जाता है हमारा। जी, नून तनवीन भी कहते हैं इसको। नून तनवीन यानी ऐसा नून जिसमें नून की शक्ल ना हो, खाली नून की आवाज हो, नून तनवीन। तनवीन की अदायगी में जो नून की आवाज पैदा होती है उसे नून तनवीन कहते हैं। नून की शक्ल नहीं होती। मिसाल, जी क्या बताया भाई? हाँ ठीक है ना, जरा एक बार अगर मुझे बात समझ में नहीं आती दोबारा पूछ लिया कीजिए, क्यों एक एक फ्लो में गुफ्तगू होती है, अचानक आप बीच में बोल देंगे। तो जब मैं रुक जाया करूं कोशिश कीजिए कि तब सवाल कीजिए। तो अब यहां मीम के ऊपर दो जबर है तो फतह की तनवीन, जबर की तनवीन। मीम के नीचे यहां पे दो जेर है तो कसरह की तनवीन। और मीम के ऊपर यहां क्या है? दो पेश है तो दम्मा की तनवीन इसको कहते हैं।
क्लियर है, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है इसको समझने की। तनवीन एक साकिन नून की तरह होता है। फतहतान कहते हैं हर अरबी में, दो जबर को फतहतान, दो जेर को कसरतान और दो पेश को दम्मतान। आवाज वैसे ही होती, अन, बन, मन। कसरतान की इन, बिन, मिन, और दम्मतान की उन, मुन, बुन। जी, ये देखिए, ये मिसालें किसकी हैं, फतहतान की या कसरतान की? स्क्रीन पे आपके सामने मिसालें कौन सी हैं? फतहतान की है ना? फतहतान का। जी, यानी दो जबर की मिसालें हैं। जो लोग अरबी पढ़ के आए हैं उनके लिए तो बहुत आसान सी चीजें हैं, है ना? माशाल्लाह आप सब लोग जानते हैं, लेकिन जाहिर बात है कि हम जो इंतहाई मुब्तदी हमारे क्लास में होता है उसके लिहाज से, उसके पैटर्न के हिसाब से हम सारी चीजें बताते हैं। तनवीन जब होगा तो कभी तनवीन दो जबर होगा, कभी दो जेर, कभी दो पेश। लेकिन तनवीन वाले हर्फ के ऊपर जब हम रुकेंगे, जब हम रुकेंगे तो उस पर वक्फ कैसे करेंगे? वक्फ करने का कायदा क्या होगा? जी, तो अब देखिए, दो जबर, दो जेर, दो पेश। दो जेर पर आप वक्फ करेंगे, अलीमिन तो हो जाएगा अलीम, यानी उस मीम के ऊपर जजम लगा देंगे। आगे जजम भी बात आएगी, जजम की भी। जी, अलीमुन मीम के ऊपर या किसी भी हर्फ के ऊपर दो पेश हैं तो आप अलीम। लेकिन जब किसी हर्फ के ऊपर जबर की तनवीन हो, यानी फतहतान हो, जी, यानी दो जबर हो, और वहां पे वक्फ करना हो, तो उसकी कुछ कंडीशन है, उसके साथ कुछ खास हालतें हैं। बात समझिएगा। फतहतान यानी दो जबर के ऊपर जब आप ठहरेंगे तो कायदा ये होगा कि वहां पे जजम नहीं लगेगा बल्कि अलिफ लग जाएगा। देखिए आगे जो मिसालें हमने सामने भी लिखी, जैसे जैसे सफ़न सफ़न, वजाअ रब्बुका वल मलकु सफ़न सफ़न है। हमने इसको कैसे लिखा वक्फ की सूरत में? सफ़न सफ़ा, ये सफ़न सफ़न है ना जी। हम इसको कैसे पढ़ते हैं? सफ़न सफ़ा। क्यों सफ़ा पढ़ रहे हैं? क्योंकि ठहर रहे हैं। अबदन को हम अबदा पढ़ते हैं जी। और अगर अबदुन होगा तो हम कैसे पढ़ेंगे अदनान भाई? अबदुन होगा तो हम कैसे पढ़ेंगे? अबद जी। सफ़ुन होगा तो हम सफ पढ़ेंगे। लेकिन दो जबर अगर फा के ऊपर आ जाएगा सफ़न, तो वो हम अलिफ के साथ पढ़ेंगे, सफ़ा। तो जम्मतान और कसरतान पर हमेशा वक्फ करते हुए हम सुकून लगाएंगे, सुकून के साथ वक्फ करेंगे। लेकिन जब हम दो जबर पर यानी फतहतान पर रुकेंगे तो हम कैसे पढ़ेंगे? अलिफ के साथ पढ़ेंगे। ये कुछ मिसालें देखिए। हकीमन जी, जहां पे मैं सर्कल बना रहा हूं उसी पे तवज्जो कीजिए, अभी इस पे तवज्जो मत कीजिए। यहां पे ये देखिए, हकीमन को हम हकीमा पढ़ रहे हैं। अलकारियातु, अभी जाने दीजिए उसको, हम उसको बाद में बताएंगे। यहां पे क्या आ गया? हकीमन, जो वही पिछले हमने स्लाइड में दिखाया आप। अब एक अगला सवाल यह भी होता है कि कभी कभी दो जबर गोल ता के ऊपर बना होता है। किसके ऊपर? गोल ता। देखिए अरबी में आपने पढ़ा, एक तो ये वाली ता होती है, इस ता को हम लंबी ता बोलते हैं जी, है ना, मुस्ततील। और एक ता होती है ये गोल ता, ता मरबूता भी इसको हम कहते हैं जी।
اب ان دونوں تا میں فرق یہ ہے کہ اگر اس کے اوپر دو زبر آ گیا تو آپ کیسے پڑھیں گے؟ امواتن کو امواتا پڑھیں گے جی، کیونکہ یہ لمبی والی تا ہے، بات سمجھیے گا۔ لیکن جب یہ جو گول والی تا ہے اس کے اوپر اگر دو زبر آ گئے تو ہم کیسے پڑھیں گے؟ جی، مطہراتن ہے تو یہ والی ہے مطہراتن، تو ہم مطہرہ کیسے پڑھیں گے؟ تا کو ہاں مطہرہ میں بدل دیں گے. جی مطہرہ جی، جی. یعنی یہ تا جو کو تا ہاں میں بدلیں ہوتی گے. ہے اس تا کو تائے تانیث بھی کہتے ہیں عربی گرامر میں۔ تائے تانیث یعنی جب یہ تا آتی ہے، تانیث یعنی مؤنث فیمیل کے لیے استعمال ہوتی ہے، تو یہ جو گول تا ہے اس کے اوپر اگر دو زبر آ جائیں تو ہم اس کو الف کے ساتھ نہیں پڑھیں گے۔ مطہراتن ہے تو مطہراتا پڑھیں گے، ایسے نہیں ہے جی۔ حامیتن ہے تو حامیتا پڑھیں گے، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ حامیہ پڑھیں گے۔ بلکہ اس کے اوپر البتہ جزم مان لیا جائے گا۔ جی میری بات سن لیجئے، پہلے پوری بات ختم ہو جائے پھر آپ سوال کیجئے گا۔ البتہ یہ جو تا ہے اگر اس تا کے اوپر دو زیر آ گیا یا دو پیش آ گیا، جیسے مطہراتن ہے، یا دو زیر مطہراتین آ گیا، تو ہم کیسے وقف کریں گے؟ جی وہ بھی ایک سوال ہے۔ اب بتائیے قادر بھائی کیسے پڑھیں گے؟ تب اس کے اوپر وہ تنوین کے ساتھ نہیں پڑھا جائے گا، بلکہ اس کے اوپر جزم مان لیا، جیسے مطہرہ ہو جائے گا وہ، نہیں، جزم مان لیا جائے گا نہیں کہیں گے، جیسے آپ یہ مطہرہ۔ کہیے، نہیں اس کو یہ کہیے کہ وہ تا ہاں میں تبدیل ہو جائے گا، وہ اس تا کو ہم ہاں میں بدل دیں گے، ہاں سے بدل دیں گے، یعنی ہاں کی آواز آئے گی، ہاں کی آواز آئے گی۔ مطہرہ۔ مطہرہ اگر آپ کہیں گے اس تا کو ہم جزم میں بدل دیں گے تو مطہرت ہو جائے گا، مطہراتن کو مطہرت پڑھیں گے، نہیں یہ غلط ہے۔ جواب یہ ہے کہ اس گول تا کو ہم ہا سے بدل دیں گے، مطہراتن کو مطہرہ، وسیلتن کو وسیلہ، جی، القارعۃ کو القارعہ، القارعہ۔ جی، خطوتن کو خطوہ۔ یہ گول تا ہر حالت میں، چاہے گول تا کے اوپر دو زبر ہو، چاہے گول تا کے اوپر دو زیر ہو، چاہے دو پیش ہو، اور چاہے ایک زبر ہو، چاہے ایک زیر ہو، چاہے ایک پیش ہو، کچھ بھی ہونے دیجئے، تا گول والی تا کے اوپر کوئی بھی حرکت ہو یا کوئی بھی تنوین ہو، ہر حالت میں اس گول تا کو وقف کی صورت میں کیسے پڑھیں گے؟ ہا کے ساتھ بدل کر پڑھیں گے۔ القارعۃ یہاں پہ پیش ہے القارعہ، حامیتن یہاں پہ دو پیش ہیں حامیہ، وسیلتن دو پیش ہیں وسیلہ، ہے نا؟ تو اس طرح کی بہت ساری مثالیں ہیں۔ مطہراتن دو زیر ہے تو مطہرہ، مطہراتی وقف مطہرہ، تو یہ جو گول تا ہے اس کو ہم ہاں میں بدل دیں گے، یہ جواب ہے اس کا۔ کلیئر ہے؟ چلیں آگے، یہ اور مثالیں ہیں دیکھیے۔ فتحتان پر وقف کی صورتیں، حکیم حکیم، عظیم عظیم، کصیب کصیب، حاسد حاسد، حکیما حکیما، ہے نا جی۔ القارعۃ القارعہ، حامیۃ حامیہ، خطوۃ خطوہ۔ تو یہ کیا ہو گیا؟ نون تنوین، دو زبر دو زیر دو پیش کو ہم نے کیا نام دیا؟ جی نون تنوین۔ اب ہم تنوین۔ آپ کو یہ بھی بتاتے چلے ساتھ میں کہ نون کی دو قسمیں ہیں، ایک نون ساکن ہوتا ہے اور ایک نون تنوین۔ تو ابھی ہم نے کیا پڑھ لیا؟ نون تنوین یعنی دو زبر دو زیر دو پیش، اور اس میں جو قاعدے ہیں وہ پڑھ لیا، اس کے اوپر وقف کیسے کریں گے وہ بھی پڑھ لیا، ٹھیک ہے۔
اب ہم پڑھ رہے ہیں کہ ایک نون ہوتا ہے جو نون ساکن ہوتا ہے. جی، نون ساکن کیا ہوتا ہے جناب؟ ہر وہ نون جس کی شکل بھی نون کی طرح ہو. دو زبر دو زیر دو پیش میں کیا نون کی شکل ہوتی ہے؟ کسی کو نظر آئی آج تک؟ نہیں. لیکن نون ساکن میں نون کی شکل ہوتی ہے. وہ نون کہلاتا ہے نون ساکن جس پر علامت جزم بنی ہو، یا کبھی علامت جزم نہیں بھی بنی ہوتی گرامر کے لحاظ سے، یعنی وہ نون کی شکل ہو تو اس کو ہم نون ساکن کہتے ہیں. نون ساکن اس نون کو کہتے ہیں جس میں نون کی شکل بنی ہو. ایک منٹ ہولڈ رکھیے ذرا. جی، تو نون ساکن اور نون تنوین کے فرق کو ہمیں سمجھنا ہے. یہ دیکھیے، یہ نون ساکن میں عام طور پہ جزم یعنی سکون کی علامت بنی ہوتی ہے. من میں گول دائرہ میں نے نون کے اوپر بنایا کس وجہ سے؟ تاکہ آپ سمجھیے کہ نون ساکن ہے. انعمتا میں نون پر کیا ہے؟ سکون بنا ہے. تو یہ نون نون تنوین ہوگا یا نون ساکن ہوگا؟ نون ساکن. الانصار میں نون ساکن. انبئہم میں نون ساکن ہے. ہر جگہ گویا کی جو نون آپ کو یہاں پہ مل رہے ہیں یہ وہ نون ہے جو واقعتاً نون ہوتا ہے شکلن بھی اور پڑھنے کے لحاظ سے بھی. جی، پڑھا بھی جاتا ہے وہ نون اور شکل بھی اس کی نون کی جیسی ہوتی ہے. اور نون تنوین آپ کو بتا دیا گیا کہ نون تنوین کی ادائیگی میں جو نون کی آواز پیدا ہوتی اسے نون تنوین کہتے ہیں، جیسے با دو زیر بن وغیرہ. علیمن علیمن حکیمن، یہ پریویس ساری چیزیں آپ پڑھ کے آ رہے ہیں. نون ساکن اور نون تنوین، اس کی جو تصویر ہے وہ ہمیں ذہن میں بیٹھانا ہے کہ نون ساکن کے اوپر جزم بنا ہوتا ہے اور نون تنوین کے اوپر دو زبر دو زیر دو پیش بنا ہوگا. یہ تصویر آپ کو سامنے رکھنا ہے. اب یہاں پہ کچھ چار ایسی چیزیں ہیں جن کو آپ ذہن میں رکھ لیں، ان کو نوٹ بھی کر لیں کہ نون ساکن اور نون تنوین میں کچھ بنیادی فرق ہے. کیا فرق ہے؟ پڑھیے. عبدالعظیم قاسم، کیا ہے جی، نمبر ایک پہ؟ نون ساکن کلمے کے درمیان اور آخر میں آتا ہے، جیسے انعمت، من. اور نون تنوین؟ نون تنوین کلمے کے آخر ہی میں آتا ہے، جیسے عفو، غفور. عفون غفور. تو کیا پتا چلا اس میں کہ عفون واو پر دو پیش یعنی تنوین کی آواز ہے، نون بنا ہوا نہیں ہے. غفور را کے اوپر دو پیش ہیں، تنوین کی نون کی آواز ہے تنوین کی وجہ سے، تو یہ نون تنوین ہو گیا. تو یہ ہمیشہ کہاں آتا ہے؟ کلمے کے آخر میں، آخری میں، آخری حرف ہوگا تنوین کا. اور نون ساکن جو ہے وہ کلمے کے درمیان بھی آ سکتا ہے اور آخر میں بھی آ سکتا ہے، جیسے صراط الذین انعمت میں انعمت نون درمیان میں آ گیا. بیچ میں بھی. ہاں، درمیان میں آ گیا. اور جو من ہے، اس خالی من، یہ نون آخر میں ہے تو آخر میں بھی آ سکتا ہے. جی. عبد الرشید کیا بھائی، ہو دوسری گیا؟ کیا چیز بس ہے؟ بس دوسرا مت پڑھیے. جانا، خلاص لوگ مت. جی ہاں، انس بھائی پڑھیے، دوسرا کیا ہے؟ نون ساکن اسم، فعل، حرف تینوں میں آتا ہے، جیسے الانبیاء، ینون، من.
جی नून तनवीन सिर्फ इस्म के आखिर में आता है, जैसे कलीम। हाँ, नून तनवीन कम्स ओनली एंड ऑफ द नाउन। मतलब जो नून साकिन यानी नून जो बना हुआ होता है वो इस्म, इस्म क्या होता है? नाउन। फेल यानी जो हम वर्ब कहते हैं, वर्ड और जो इस और हर्फ जो लेटर है, तीनों में ये आ सकता है। लेकिन जो नून तनवीन है वो सिर्फ इसम के आखिर में आता है, वर्ब में, फेल में नहीं आएगा जी। जी और हाँ, इस हर्फ में नहीं आएगा, खाली हर्फ के ऊपर आएगा, ऐसा नहीं है जी, ऐसा कहीं नहीं होगा। लाजिमन वो इसम होगा। जैसे अब देखिए मिसाल के तौर पर अल अंबियाउ क्या है? ये इसम है, इसम इसम है, नबी की जमा अंबिया। यन औना वहुम यन हौना अनहु वयन औना अन, तो वयन, वयन में नून में है, नून जो आ रहा है ये फ़िल है। और मिन, मिन जो है, हर्फ मिन शर्रिल में मिन क्या है? लफ्ज के हर्फ आखिर में आ रहा है। और ये क्या है? मिन, ये हर्फ है, हर्फ हर्फ जार में से आता है जी, हर्फ है। अलबत्ता नून तनवीन जो है, नून तनवीन जो है वो सिर्फ इसम के इसम आखिर में आता है जी, इसम के जी आखिर में आएगा, फ़िल में नहीं आएगा और हर्फ में नहीं आएगा। तीसरी चीज क्या लिखी है? अरशद भाई पढ़िए। जी तीसरी चीज लिखी है, नून साकिन लिखा भी जाता है और पढ़ा भी जाता है, जैसे वन हर। नून साकिन इज आल्सो रिटन एंड रीड एज वन हर। जी, जी और नून तनवीन सामने अपोजिट में क्या लिखा है? जी नून जी तनवीन लिखा नहीं जाता लिखा है। नहीं जाता है, जैसे मुस्लिमात। मुस्लिमातिन, जी, जी पढ़ा तीन जाता का है, जी लिखा नहीं जाता। ये बात जाता बिल्कुल है। क्लियर है। देखिए अभी मैंने जी यही कहा ना, शुरू से मैं ये बात कहते आ रहा हूं कि नून साकिन जो होगा, जो रियल बाकायदा नून होता है, नून साकिन, नून बना हुआ जो नून होता है, वो लिखा जाता है तभी नून की आवाज आती है जी। आती है। नून की जी आवाज कब आएगी? जबकि नून साकिन लिखा जाएगा। लेकिन नून तनवीन की आवाज के लिए, नून तनवीन की आवाज के लिए क्या होगा? नून लिखा होना जरूरी नहीं है, नहीं है। बल्कि दो जबर, दो जेर, दो पेश की जो आवाज है वही नून तनवीन कही जाती है। चौथा क्या लिखा है? कोई पढ़िए। मिसबाहुन निसा, चौथा बताइए क्या लिखा है? जी, और कोई बताए? बहनों में से कोई बताए? जी नून साकिन वक़फ़ में भी पढ़ा जाता है और वसल में भी, जैसे क्या लिखा है, सउनजिलु या रब्बिल सउनज़िलु आलमीन। रब्बिल आलमीन। जी और नून तनवीन वसलन भी पढ़ा जाता है। वसलन वसलन भी पढ़ा पढ़ा जाता है, जैसे जाता सवाउन है, अलैहिम। जैसे क्या है वसलन? सवा इन सवाउन अलैहिम अलैहिम, जी। उन, इसको दो समझिए पेश। जरा। हाँ, जी अब अच्छा। इसको समझ लीजिए। नून साकिन वक्फ में भी पढ़ा जाता है और वस्ल में भी। क्या है मतलब वक्फ? यानी आप नून साकिन के ऊपर वक्फ कर रहे हो जी, आखिरी सांस तोड़ रहे हो जिस लफ्ज पे, वहां पे जी गोया कि आप वक्फ कर रहे हो और वो जी नून साकिन हो, तो ये तो नून साकिन पर आप कर सकते हैं, नून जैसे साकिन पर आप आलमीन। वक्फ कर सकते हैं। और वस्ल में भी पढ़ सकते हैं, यानी कंटिन्यू करते हुए जी। जैसे सउन जिलू में क्या है? सउन जिलू, नून नून, नून क्या है ये? नून साकिन। बीच में, हाँ, नून बीच में आया और इसको हम पढ़ रहे हैं वस्ल के साथ। और रब्बिल आलमीना, हम इस नून पे अगर रुकेंगे तो रब्बिल आलमीन, यानी मीन नून, नून के ऊपर वक्फ करेंगे तो वो नून साकिन बन जाएगा। बन जाएगा। नून साकिन। आगे इंशाल्लाह हम आपको ये भी बताएंगे कि एक नून असली होता है और एक नून नकली होता है, वो आगे बात आएगी जी। उसके मुकाबले में नून तनवीन हमेशा क्या है? वसलन पढ़ा जाएगा। मिला अगर के। नून तनवीन पे वक्फ कर देंगे तो उसकी नून की आवाज खत्म हो जाएगी, बात समझिएगा।
नून जी तनवीन को अगर हम वस्ल के साथ यानी कंटिन्यू करते हुए पढ़ेंगे तो ही नून की आवाज आएगी। अगर हम वक्फ कर देंगे या वस्ल नहीं करेंगे, रुक जाएंगे, तो वो आवाज क्या होगी? नून की, यानी दो जबर दो जेर दो पेश की, जिसको हमने नून तनवीन कहा है, वो आवाज खत्म हो जाएगी। मिसाल के तौर पर देखिए, सवाउन अलैहिम। अब ये जो उन है, उन क्या है? ये है तनवीन, दम्मा की तनवीन है, जी जो दम्मा की तनवीन है। अब यहां हम सवाउन अलैहिम पढ़ रहे हैं, तो आवाज किस चीज की आ रही है? नून की आ रही है ना, तो इसी को जी हम नून तनवीन कहेंगे। लेकिन अगर हम सवा उन पे रुक जाते हैं, सवा इस तरह पढ़ेंगे, सवा, तो नून की आवाज आ रही है? नहीं नून की आवाज नहीं आ रही। तो जब नून की आवाज नहीं आ रही है अजीजा ने मोहतरम, तो मतलब ये हुआ कि ये हालत वक्फ में नहीं अदा हो सकती, अच्छा हालत वस्ल में ही पढ़ सकते हैं नून तनवीन को। तो ये चार बहुत अहम बातें हैं, इनका हमको बहरहाल तिलावत के दौरान ख्याल करना है। ठीक है। अब मैं आपको जो चीज बताता आ रहा हूं वो है सुकून, और उसको जज़म भी कहते हैं, सुकून भी कहते हैं, जज़म भी जगम कहते भी हैं। इसकी देखिए, एक तो शक्ल हमारे यहाँ हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल वगैरह में, बर्रे सगीर में, उसकी शक्ल जज़म की ये होती है। और दाल जैसा अरबी रस्मुल खत में आमतौर पे जो यहाँ अरब में तो कुरान छपते हैं, उनकी छोटी हाँ शक्ल, उनकी शक्ल ये हो। मोहतरम, ऐसा कीजिए कि जब मैं जरा सवाल करूं तब आप बोलिए, वरना बीच बीच में मुझे लगता है कि शायद आप मुझसे कुछ पूछ रहे हैं। तो मेरी बात गौर से पूरी सुन लीजिए, फिर जहन में कोई सवाल हुआ करे तो आप पूछा करें। तो ये एक शक्ल जज़म की होती, इसी को हम सुकून भी कहते हैं, जज़म भी कहते हैं और सुकून भी कहते हैं। ठीक है, दोनों शक्लें आपने देख ली। इस जज़म को हरकत के साथ पढ़ा जाएगा, यह नहीं होगा कि किसी हर्फ के ऊपर जज़म बना है तो आप उससे स्टार्ट ले लें। जी, स्टार्ट नहीं लेना है। उसको पढ़ने के लिए उससे पहले हमज़ाए वस्ल या कोई दूसरा हर्फ आपको लगाना पड़ेगा। जी, और उस अलामत को या उस हर्फ को जिसके ऊपर ये सुकून या जज़म बना होता, उस हर्फ को हम हरफ जाजिम या हरफ साकिन कहते हैं। जैसे फतहा होता है तो हम उस हर्फ को मफ्तूह कहते हैं। इसी तरीके से जज़म जिस हर्फ के ऊपर बना होगा उसको हम हरफ जाजिम या सुकून के लिहाज से हरफ साकिन कहते हैं। ठीक है। अब इसको हम ये देखेंगे कि इसकी जो शुरुआत है वो कैसे हम करेंगे, कैसे करेंगे। जैसे मिसाल के तौर पर हम पढ़ें, सिरातल्लज़ीना अन्अमता अलैहिम। जी, अन्अमता में अगर आप हमजा हटा दीजिए तो नून को हम कैसे प्रोनाउंस करेंगे? नहीं कर पाएंगे। या आप मिसाल के तौर पर कोई और हर्फ आप ले लें, कोई भी हर्फ ले लें जिसके ऊपर आप जज़म लगा दें। जैसे मिसाल के तौर पर आप लें, हाँ, क्या है? माँ है, माँ, मीम अलिफ जबर माँ। जी, अब हम, या अम हिल है, अम हिल, हमजा मीम जबर अम, हा लाम जेर हिल। अब अम हिल में मीम के ऊपर क्या है मेरे भाई? सुकून या जज़म, ये मीम साकिन कहलाएगा। बात समझिएगा। अब हम अलिफ, हमजा जो आ रहा है जिसको हम अलिफ कह रहे हैं, उसको अगर हटा दें तो क्या हम पढ़ पाएंगे इसको? ना महिल पढ़ पाएंगे। महिल पढ़ेंगे तो उसके मीम के ऊपर जबर लग जाएगा, मिहिल पढ़ेंगे तो जेर लग जाएगा, मुहिल पढ़ेंगे तो पेश लग जाएगा। तो लाजिमन इस जज़म को अदा करने के लिए पीछे कोई हर्फ हमको जोड़ना पड़ेगा। कौन सा हर्फ? जिसके ऊपर हरकत हो।
یعنی یہ جزم بغیر حرکت کے ادا نہیں کیا جا سکتا. جس حرف پر سکون ہوگا اسے ساکن کہتے ہیں. جزم کو حرکت کے ساتھ پڑھا جاتا ہے. ساکن حرف لفظ شروع نہیں کر سکتا. ساکن حرف سے پہلے اگر حرکت نہ ہو تو تنہا ان کی تلاوت نہیں کی جا سکتی. یہی ساری باتیں لکھی ہیں نا نیچے بنے. جی تو اس کا ہمیں یہ بہت بہت اہم چیز نہیں ہے، یہ سب آپ جانتے ہیں ماشاءاللہ. لغوی معنی ہوتے ہیں اس کے ٹھہرنا جزم کے. اصطلاحی معنی ہوتے ہیں سلب حرکت. سلب حرکت یعنی حرکت کا نہ ہونا. کیا مطلب ہے حرکت کا نہ ہونا؟ یعنی کسی ایسے حرف کے اوپر یہ جزم نہیں آئے گا جس کے اوپر زبر زیر پیش ہو. یعنی حرکت کس کو کہتے ہیں ہم؟ زبر زیر پیش کو، فتحہ کسرہ ضمہ کو. ٹھیک ہے، تو گویا کہ جس حرف کے اوپر زبر زیر پیش ہو اس کے اوپر آپ جزم بھی لگا دیں. آپ چاہیں کہ ہم دونوں چیز ایک ساتھ پڑھیں تو نہیں ہو سکتا. تو سلب حرکت، جزم کے معنی سلب. سلب معنی کھینچ لینا، ہٹا دینا. حرکت کا ختم ہونا ہی جزم ہے. مثال کے طور پر انعمتا، تا کے اوپر کیا ہے؟ زبر ہے نا. تو ہم رکیں گے تو انعمت رب العالمین. جی تو ہم جب رکیں گے تو رب العالمین جزم لگا دیں گے. تو اصطلاحی معنی ہوتے ہیں حرکت کا نہ پایا جانا. جہاں حرکت نہ ہوگی وہاں جزم ہوگا. ٹھیک ہے. ہاں ایک یہ چیز میں بتانا بھول گیا تھا، اچھا ہوا سامنے اسکرین پہ نظر آ گیا. متحرک، جس حرف کے اوپر حرکت ہوگی اس حرف کو ہم، جس حرف کے اوپر حرکت یعنی حرکت سے مراد زبر ہو، زیر ہو، پیش ہو، اس حرف کو ہم کہتے ہیں متحرک. جیسے میں نے کہا کہ جس حرف کے اوپر جزم ہوگا اس کو ہم ساکن کہتے ہیں یا جازم کہتے ہیں. لیکن اگر کسی حرف کے اوپر حرکت ہوئی، زبر زیر پیش میں سے کچھ ہوا، تو اس حرف کا نام ہم نے کیا رکھا؟ متحرک. عالمین، نون متحرک ہے یا ساکن ہے؟ الحمدللہ رب العالمین. جی ارشد بھائی بتائیے. متحرک ہے. متحرک ہے. اب جی عالمین، ہم یہاں پہ کہیں عالمین، تو یہ متحرک ہے نون یا جی ساکن ہے؟ نہیں، اب ساکن ہو گیا. اب ساکن ہو گیا. اب ساکن ہو گیا. تو یہ چیز ہمیں سمجھنا ہے. اب ایک چیز اور ضمناً سمجھ لیجئے، پہلے میں دیکھ لوں کتنے سلائیڈ بچی ہیں تاکہ یہ سبق ختم ہو جائے تو کل پھر ہم نیا سبق شروع کریں. جی ختم ہے. دو تین باتیں بہت اہم سمجھ لیجئے کہ کبھی کیا ہوتا ہے کہ یہ جو نون کی آواز ہے، نون کی آواز ہے، یہ کبھی ہمیشہ نون کی آواز موجود ہوتا، معاف کیجیے، یہ جو حرکت، یہ جو جزم ہے، یہ جزم ہمیشہ کبھی کبھی کسی حرف کے اوپر آتا ہی ہے، اس کو آپ بدل نہیں سکتے. اور کبھی کبھی یہ جزم ایسا ہوتا ہے کہ حالات کی تبدیلی کے لحاظ سے اس میں وہ سکون پیدا ہو جاتا ہے جس کو ہم جزم کہتے ہیں. تو اس لحاظ سے ہم نے سکون کی دو قسمیں لکھی یہاں پہ. جی آپ دیکھ رہے ہیں سب سے پہلے رائٹ سائڈ میں سکون کی دو قسمیں کیا ہے؟ سکون اصلی اور سکون عارضی. جب ہم سکون کی بات کر رہے ہیں نا تو اسی سیکوینس میں بات ہو رہی. دیکھیں اب سکون ہم نے کہا آپ سے، تو سکون دو طرح کا ہوتا ہے، ایک سکون اصلی، ایک سکون عارضی. سکون اصلی کیا ہوتا ہے کہ جو سکون بدل نہ جائے. اصلی کا مطلب اس حرف کے اوپر یا اس حرف میں وہ سکون لا محالہ پڑھا جائے. ہر حال میں آپ وقف کریں یا نہ کریں، وصل میں، وقف میں، ہر حالت میں کیا ہے؟ آپ کو پڑھنا ہے. تو اس کو ہم اصلی بھی کہتے ہیں اور لازمی بھی کہتے ہیں. یہ لفظ لازمی ضرور نوٹ کیجئے گا. سکون اصلی کو ہم سکون لازمی کہتے ہیں. جی سکون لازمی بھی کہتے ہیں. وجہ اس کی، جب ہم مد پڑھیں گے نا، مد، تب ایک مد کا نام آئے گا مد لازم.
تو یہ مد لازم آپ کو اسی وقت سمجھ میں آئے گا جب آپ یہ آج ہم سے سکون لازم یا سکون اصلی، اصلی کا دوسرا نام کیا ہے؟ لازمی۔ تو سکون اصلی یا سکون لازمی یہ وہ سکون ہوتا ہے جو حرف کے اندر ہمیشہ پایا جاتا ہے، آپ اس حرف کے اوپر وقف کریں، آپ اس حرف کے اوپر جو ہے وہ وقف کریں یا وصل کریں، ہمیشہ رہے گا۔ جیسے مثال کے طور پر آل آنا، یہ اب یہاں پہ لام کے اوپر جزم ہے، رائٹ؟ اب یہ جزم اصلی ہوگا، اس کو ہم وقف کریں یا وصل کریں۔ صراط الذین انعمت، میں بتا رہا ہوں آپ کو، انعمت میں کیا ہے؟ نون کے اوپر، جی نون کے اوپر کیا ہے؟ نون کے اوپر جزم جزم اصلی ہے، جزم کون سا ہے؟ اصلی ہے، سکون اصلی ہے نا؟ اب آئیے صراط الذین انعمت، انعمت پہ اگر آپ رک گئے، انعمت تا کے اوپر زبر ہے، متحرک ہے، اگر ہم رک گئے تو نہیں، انعمت والی مثال غلط ہو جائے گی، ہاں اس کو جو ہے، یا نہیں غلط نہیں ہوگی، انعمت میں اگر آپ رک گئے تو اب ہم اس کو یہاں پہ جزم لگا دیں گے، تو کیا پڑھیں گے؟ انعمت، انعمت، ٹھیک ہے؟ یا رب العالمین، دیکھیے میں نے مثال لکھی ہے، رب العالمین، یہ نون پہ کیا ہے؟ زبر ہے نا، نون متحرک ہے، لیکن جب ہم وقف کرتے ہیں تو ہم پڑھتے ہیں رب العالمین۔ تو کیا پتا چلا کہ یہ جو رب العالمین میں جو نون ہے یہ اصلی ہے یا عارضی ہے؟ عارضی ہے۔ یعنی آپ چونکہ وقف کر رہے ہیں، وقف کرنے کی وجہ سے اس نون کے زبر کو آپ نے جزم سے بدل دیا، تو یہ عارضی ہو گیا۔ اگر نہیں رکیں گے تو عالمین الرحمن الرحیم پڑھیں گے۔ تو چونکہ آپ رک رہے ہیں، عارضی طور پر آپ اس نون کو جزم میں تبدیل کرتے ہوئے آپ وقف کر رہے ہیں۔ تو یہاں پہ ہم نے سکون کی دو قسمیں پڑھی، سکون اصلی جو حالت وصل اور حالت وقف دونوں میں جزم بنا رہتا ہے، سکون بنا رہتا ہے، اور سکون عارضی وہ سکون ہوتا ہے کہ حالت وقف میں اس کو ہم سکون پڑھتے ہیں یا جزم کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ عالمینہ ہے عالمین، نعبدو ہے تو نعبد، ہاں، قل اعوذ برب الناسی ہے تو ناس، ملک الناسی ہے ملک الناس، ہے نا؟ تو سین کے اوپر حرکت تھی، زیر، ہم نے اس کو سکون میں بدل دیا، ٹمپریری سکون لگ گیا۔ اب جب ہم نے سکون کی بات کی تو سکون اصلی کی دو علامتیں ہوتی، دو قسمیں نہیں، ایک تو یہ ہے سکون کی دو قسمیں آپ کو بتائیں، اصلی اور عارضی، لیکن سکون اصلی کی ایک علامت تو وہ جزم ہوتی ہے، جو آپ یہ والا جزم، یہ یا گول، جیسے میں نے کہا عربی میں یہاں پہ لکھا ہوتا ہے گول، یعنی یہ جو سکون اور جزم جس کو ہم کہتے ہیں، ایک تو یہ علامت ہوتی ہے، یعنی الف ہے، الف کے اوپر یہ سکون لگا ہے تو کیا ہوگا؟ الف ساکن کہیں گے اس کو، بات سمجھ میں آ گئی؟ الف ساکن کہیں گے اس کو، جی۔ اور جب ہم، بیٹری ہماری جا رہی تھی، جب ہم اس کے اوپر تشدید لگا دیں گے اور اس سے پہلے ہم جو ہے لگائیں گے ا یا با ہوگا، با، با کے اوپر تشدید، اس سے پہلے زبر، تو ہم پڑھیں گے اب با۔ تو ہم نے کیا جانا کہ سکون اصلی کی جو علامت ہے، ایک تو یہ ہے جزم، اور دوسری علامت ہے تشدید، جس کو ہم شدہ بھی کہتے ہیں۔ تشدید سکون اصلی کی علامت ہے، اس کو ہمیں سمجھنا ہے۔ سکون اصلی کی دو علامتیں ہم آپ سے پوچھیں گے ٹیسٹ میں، سکون اصلی کی دو علامتیں کون سی ہیں؟ آپ کہیں ایک علامت جزم اور دوسری علامت جی تشدید، جو دوسری علامت کیا ہے؟ تشدید، ٹھیک ہے؟ یہ ایک اضافی طور پہ آپ نے سمجھ لی۔ اب یہاں پہ آپ دیکھیے سعیا ہے،
सअय, आइन पर क्या है? ये सुकून असली है या सुकून आरजी है आइन पर? जी, असली। सुकून असली, असली। आइन असली है। अब हम यहाँ पे खुसरिन है, तो ये रा के ऊपर सुकून है या रा के ऊपर दो जेर की तनवीन है? दो जेर की तनवीन है। जी, गोया कि ये रा मुतहर्रिक हो गया। रा के ऊपर जबर जेर पेश हो या दो जबर दो जेर दो पेश भी हो, तो उसको हम कहते तो मुनव्वन है। मुनव्वन, हरफ मुनव्वन यानी जिस हर्फ के ऊपर दो जेर दो जबर दो जेर दो पेश हो, लेकिन वो मुतहर्रिक ही के माने में होता है, यानी उसके ऊपर तनवीन की हरकत है गोया की। तो बहरहाल ये रा को हम मुतहर्रिक कहेंगे, लेकिन अगर हम इस रा के ऊपर रुक रहे हैं, लफी खुसरिन को हम लफी खुस्र पढ़े तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे जजम लगाएंगे ना, जैसे मैंने लगाया। ये तनवीन आरजी होंगी। तो ये तनवीन नहीं, ये नहीं नहीं, सुकून ये आरजी होगा, तनवीन आरजी नहीं होती। अच्छा, हाँ, जजम जजम आरजी बोल सकते हैं ना इसको। हाँ नहीं, जजम तो अलामत है, ये कहिए कि ये सुकून आरजी है, अच्छा, सुकून आरजी है। सुकून ठीक है, आरजी। हाँ, जजम आरजी भी बोल सकते हैं किसी माने में। तो ये ज्यादा बेहतर जवाब ये कि खुसरिन पे अगर हम खुस्र पढ़ रहे हैं और यहाँ पे हम ये जजम लगा के पढ़ रहे हैं, तो ये सुकून असली नहीं होगा बल्कि सुकून आरजी होगा। अब देखिए ये मन आ माना, जी मन, अब नून पे क्या है? सुकून असली है, और आ माना पे सुकून है? फिलहाल सुकून नहीं है ना इसमें, किसी को नजर आ रहा है नून यहाँ पे? मन आ माना पे सुकून है नून पे? जी अनस भाई, नहीं है। हरकत जबर है। हाँ मुतहर्रिक है, हाँ नून मुतहर्रिक है, लेकिन हम यहाँ पे रुक रहे हैं मन आ मन, तो ये नून क्या हो जाएगा अब? ये जजम आरजी हो साकिन बन जाएगा। जाएगा, नून साकिन बन जाएगा। और वो साकिन कौन सा होगा, असली या आरजी? ये आरजी। आरजी। वेरी गुड, वेरी गुड, बात समझ में आ गई। तो यानी वक्फ करने की वजह से किसी हरकत को या तनवीन को जब हम सुकून से बदल दें या जजम से बदल दें, तो उसको हम कहते हैं सुकून आरजी। बात समझ में आ गई ना? तो इंशाल्लाह ये बातें आप रिपीटेडली आप सुनेंगे, एक से दो तीन बार, तो और समझ में आएंगी। ये बहुत कोई भारी भरकम चीज नहीं है, लेकिन सुकून का जो चैप्टर है उसको समझना इसलिए जरूरी है कि आगे यही तनवीन और नून साकिन के कायदे कल हम आपको पढ़ाएंगे। कफ़ार मजलिस की दुआ पढ़ने, सुब्हानल्लाहि बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता व नस्तगफिरुक।